بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، قرآن مجید کا دوسرا پارہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 پڑھی گئی. اس آیت کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات سے ذکر کرنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی اور عظیم نعمت وہ ایمان کی دولت ہے. ایمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو ان نعمتوں سے، اس نعمت سے نوازتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، ان کو اس نعمت سے نوازا جاتا ہے. ایمان یہ دنیا و آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے. اسی ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانے، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ذات میں چاہے صفت میں، وحدہ لا شریک لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، ان کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجھی نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود کسی سے پیدا نہیں ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر اور ہمسر کوئی نہیں. پہلی آیت میں بیان کیا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے گئے پیغمبروں کو اللہ کا رسول اور پیغمبر مانے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کو جو نبی کی زبان مبارک سے ارشاد ہوتی ہیں ان کو سچا جانے، نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو سچا جانے، ان پر یقین کرے. ایمان مجمل
اور ایمان مفصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا. یہ ہے ایمان. اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف کرایا، انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا اور انبیاء کے ذریعے یہ تعارف ملا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہیں، اور نبی جو دنیا میں بھیجے گئے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. ہر نبی ان کی بنیادی دعوت، ان کی سب سے پہلی دعوت جو ہوتی نبی کی وہ یہی ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے. وحدانیت کی، توحید کی، خدا کے ایک ہونے کی دعوت یہ ہر نبی کی دعوت ہے اور نمبر 1 کی دعوت ہے. ہر نبی نے اس کی دعوت دی اور سب سے پہلے اسی کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی رب نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، کسی کی پوجا نہیں. وہ اپنی ذات و صفات میں اکا، وہ تنہا اکیلا ہے. یہ ایمان، یہ بہت بڑی دولت. اللہ تبارک و تعالی نے جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اسے اس کے گناہوں کی سزا دیں گے، لیکن ہمیشہ کی جہنم اس کے لیے مقدر نہیں ہوگی. وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں بھیجا جائے گا. گویا جنت کی کنجی وہ ایمان. ہاں، گناہوں کی وجہ سے سزا بھگتے گا. اللہ تبارک و تعالی جتنا مقدر کر رکھے ہوں گے سزا بھگتے گا، لیکن جائے گا جنت میں. اور اگر ایمان نہ ہو، ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے، تو پھر اس کے بارے میں صاف اعلان قرآن مجید میں کر دیا گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. دونوں باتیں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرما دی. ایک بات یہ فرما دی لا یغفر ان یشرک بہ، جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے وہ بخشا نہیں جائے گا، وہ معاف نہیں کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے معاف کر دے، یعنی جس کے پاس شرک نہ ہو، جس کے پاس توحید ہو، چاہے گناہوں کا انبار ہو. اللہ نے فرما دیا اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو جنت میں بھیج دے. لیکن ایمان نہ ہو تو جنت کی بو باس بھی سونگ نہیں پائے گا، وہاں کی ہوا کو بھی سونگ نہیں محسوس نہیں کر پائے. مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے تعلیم الاسلام. اس سوال جواب کے انداز میں وہ کتاب ہے، بڑی مقبول کتاب ہے. حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ نے لکھی ہے. اس میں سوال کیا گیا ہے مشرکوں کی بخشش ہوگی یا نہیں. یہ سوال ہے، جواب لکھا ہے مشرکوں کی بخشش نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ جہنم میں اور عذاب میں رہیں. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت، بہت بڑی دولت ہے. اس کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا. اور یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مخصوص بندوں کو اس نعمت سے نوازتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں، اسلام کو چھوڑ کر جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان سب کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز ان کی اپنی جان ہوتی. آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والے سے پوچھ لیجئے، اس کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ جواب میں کہے گا کہ میری جان. لہذا وہ اپنی قیمتی چیز جان کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کرنے تیار ہوگا، لیکن جان کسی کے لیے قربان کرنے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ جان سے بڑی کوئی نعمت، کوئی چیز ان کے پاس نہیں.
اور آپ ایک مومن مسلمان کے پاس آئیے، اس سے پوچھئے کہ تمہارے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ مومن اور مسلمان کہے گا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز میرا ایمان ہے، میری جان سے زیادہ قیمتی میرا ایمان ہے، لہذا ایمان کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنا پڑے تو جان قربان کر دوں گا، ایمان بچا لوں گا، لیکن ایمان کے لیے جان کے لیے ایمان قربان نہیں کر سکتا۔ ایمان کے لیے جان تو قربان کروں گا، جان کے لیے ایمان قربان نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ جان سے زیادہ قیمتی ایمان۔ لہذا آپ دیکھیں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو جگہ جگہ یہ دیکھنے کو ملے گا، پڑھنے کو ملے گا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، حالت جنگ میں، میدان جنگ میں ہیں اور دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور انہیں تلوار کی زد میں وہ آ گئے اور تلوار کے نشانے پر آ گئے اور کاری زخم لگا، زمین پر گرے اور انہیں اندازہ ہوا کہ اس زخم سے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ زبان سے نعرہ نکلا، فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ پریشان ہیں، آج تک پریشان ہیں کہ بھئی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، جان اس کی ختم ہو رہی ہے، نعرہ کامیابی کا لگا رہا ہے، لوگوں کی سمجھ میں آج تک نہیں آیا وہ کامیابی کا نعرہ اس لیے ہے کہ جان تو جا رہی ہے لیکن ایمان سلامت۔ اس ایمان کی سلامتی کے ساتھ رخصتی پر وہ کامیابی کا نعرہ ہے کہ ادنا چیز جان تو گئی لیکن اعلیٰ چیز، قیمتی چیز ایمان وہ سلامت ہے، معمولی چیز جان کی قربانی دینی پڑی وہ دی گئی۔ تو بہرحال ہمارے نزدیک ایمان سب سے زیادہ قیمتی، لہذا قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایمان مل گیا ہے، قدر کریں اور کوشش کریں کہ اسی ایمان پر رخصتی ہو، اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا۔ نکاح کے موقع پر جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں دوسرے نمبر پر پڑھی جانے والی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر حالت اسلام پر، یعنی کوشش کرو کہ حالت اسلام پر تمہاری موت آئے۔ معلوم ہوا کہ موت ایسی حالت میں بھی آ جاتی ہے جب ایمان اس کے پاس محفوظ اور سلامت نہیں رہتا جی، زبان سے کوئی کفریہ کلمہ نکل گیا، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، کوئی شرکیہ عمل سرزد ہو گیا، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، قرآن مجید کی کسی آیت پر شک و شبہ ہے، قرآن مجید کے کسی حکم پر یقین نہیں ہے، تردد ہے، تذبذب ہے، ایمان خطرے پر کھڑا ہے، اور اسی تذبذب میں، اسی انکار پر، اسی غیر یقینی صورتحال پر دنیا سے رخصت ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حالت اسلام پر رخصتی شمار نہ ہو۔ ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، میت سامنے رکھی رہتی ہے اور پیچھے لوگ میت کے حق میں دعائے استغفار کرتے ہیں۔ شریعت کا بتایا گیا طریقہ ہے کہ میت کو سامنے رکھ کر اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ نماز اس کو کہہ دیا جاتا ہے مجازن، لیکن نماز وہ نہیں ہے۔ نماز وہ ہوتی ہے جس کے اندر رکوع اور سجدہ ہوتا ہے، اور جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ نماز تو نہیں ہے، وہ دعائے استغفار ہے میت کے لیے، لیکن اس کو بھی مجازن نماز جنازہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے
پہلی تکبیر کے بعد ثنا، اور دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم، اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعائے مغفرت دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس کے اخیر میں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس دعا کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ اس میں میت کے لیے بھی زندوں کے لیے بھی دونوں کے لیے مغفرت کی دعا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما۔ پھر طویل دعا ہے بچوں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، مغفرت کی دعا کا ایک حصہ۔ اس حصے کے بعد دوسرا حصہ جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی سے گزارش کی جاتی ہے۔ ہمارے نبی نے سکھلایا کہ میت یہ جو جانے والا ہے یہ جا چکا، کس حالت پر گیا اللہ کو معلوم، میدان حشر میں پتہ چلے گا کہ اس کے جانے کی حالت کیا تھی، آیا حالت اسلام پر رخصت ہوا یا اسلام رخصت ہو چکا تھا اس سے۔ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہر دنیا سے جانے والا اگر وہ مومن مسلمان تھا تو اس کو مسلمان قرار دے کر حالت اسلام پر سمجھ کر اس کی تغسیل، تدفین وغیرہ ہوتی ہے، لیکن حشر کے میدان میں حقیقت کھلے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جانے والا تو جا چکا، اب تم لوگ جو زندہ کھڑے ہو کر کے اس میت کے حق میں دعائے مغفرت کر رہے ہو، جہاں اس کے حق میں دعائے مغفرت کر رہے ہو وہیں اپنے لیے یہ بھی مانگ لو، اللہم من احییتہ منا، اے اللہ ہم میں سے آپ جسے زندہ رکھیں، فاحیہ علی الاسلام، اسلام پر آپ زندہ رکھیں، وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا، اے اللہ ہم زندوں میں سے جب کسی کو آپ وفات دینا چاہیں، فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اے اللہ ایمان پر وفات دیں۔ گزارش کرو اللہ سے، بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اور کن اعمال، کن اقوال اور کن حرکتوں کے ذریعے یہ ایمان رخصت ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، وہ معلوم کرنا چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایمان کی حالت میں جو دنیا سے رخصت ہو گیا وہ کامیاب، مطلق کامیاب، اور اگر وہ خیر اور بھلائی والی زندگی گزار کے گیا، نیکیوں والی، اجر والی زندگی گزار کے گیا تو اول وہلہ میں جنت میں اس کا استقبال، اور اگر کچھ گناہ بھی لے گیا ساتھ میں تو اللہ نے چاہا تو کچھ سزاؤں کے بعد جنت میں جانا مقدر ہوگا۔ اس کے لیے ایمان شرط ہے، اس لیے یہ سب سے بڑی نعمت قرار دی گئی۔ اسلام میں، قرآن و حدیث میں ان تمام چیزوں سے بچنے کی تلقین کی گئی، تعلیم دی گئی جس سے ایمان متاثر ہوتا ہے، جس سے ایمان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ انہی تعلیمات میں سے ایک تعلیم اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی، ایمان کی حفاظت کے لیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی، اور آپ احادیث کے ذخیرے میں جائیں گے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے کتنی باریک باریک باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی ایک بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور وہ ہمارے اس سماج میں، آج کے سماج میں، آج کے معاشرے میں انتہائی اہم اور ضروری بات وہ یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، یعنی جس کے پاس ایمان نہ ہو ایسی عورت سے نکاح نہ کرو، ایسی عورت کو اپنی زندگی کا پارٹنر، رفیق حیات نہ بناؤ۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، یہ ایمان کی ضد ہے۔ ایمان توحید پر قائم ہے، ایمان وحدانیت پر قائم ہے، ایمان خدا کو ایک ماننے پر قائم ہے، اور اس کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے وہ شرک آتا ہے، وہ ایک سے زائد خداؤں کے ماننے پر وہ مذہب ہے جو اسلام کے مقابل میں ہے، جو توحید کے مقابل میں ہے، وہ شرک ہے۔ واللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، یہاں تک کہ وہ صدق دل سے ایمان کو سچا مذہب جان کر اسلام قبول نہ کر لیں، اس وقت تک ان سے نکاح نہ کرو۔ بات ختم ہو گئی تھی، اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی بتلا دیتے کہ بھئی جس کے پاس ایمان نہ ہو اس سے نکاح نہ کرو، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے، ہمیں روکنے کے لیے آگے اور فرما رہے ہیں وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ قرآن جس زمانے میں نازل ہوا اس زمانے میں غلام اور باندیاں ہوتی تھی۔ غلام اور باندیاں خریدے اور بیچے جانے والے سامان کی طرح ہوتی تھیں۔ بازاروں میں غلاموں کو لایا جاتا تھا، سامان کی طرح بیچا جاتا تھا، اور باندیوں کو لایا جاتا تھا، خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ جو خریدتا وہ مالک ہوتا، اور جو مالک ہوتا اپنے غلام اور باندی میں ہر طرح کے تصرف کی اجازت مالک کو ہوا کرتی تھی۔ آزاد مرد و عورت کے مقابلے میں یہ بے حیثیت شمار ہوتے تھے، ان کی بہت سارے مسائل میں ان کی آزادیاں سلب تھیں، یہ خود سے کچھ کر نہیں پاتے تھے، ہر کام میں انہیں اپنے آقا کی اجازت ضروری ہوتی، اپنے نکاح میں بھی آقا کی اجازت ان کے لیے ضروری ہوتی تھی۔ اسلام آیا اور دھیرے دھیرے اس کو ختم کیا۔ غلامی کے دور کو ختم کرنے والا مذہب اسلام ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی اس ذلت و رسوائی کو ختم کرنے کا بیڑا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور زمین کو اس سے پاک فرمایا۔ لہذا آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں بہت سارے گناہوں کا، نافرمانیوں کے کفارے میں غلاموں کو آزاد کرنا یہ کفارہ قرار دیا گیا، اور غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا بہت بڑی عبادت کی چیز قرار دی گئی، اور صحابہ اکرام نے بڑی بڑی تعداد میں غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کیا، اور اس طریق پر یہ سلسلہ دھیرے دھیرے ختم کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس زمانے میں کہ ایک باندی جو خریدے بیچے جانے والے سامان کی طرح ہے، اس زمانے میں آزاد مرد و عورت کے مقابلے میں بے حیثیت ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے وہ باندی اگر اس کے پاس ایمان ہے تو وہ باندی اپنے ایمان کی وجہ سے اس مشرکہ اور اس غیر مسلمہ عورت سے بہتر ہے، اگرچہ کہ وہ غیر مسلمہ عورت
اپنی خوبصورتی سے تمہیں متاثر کرے اور اس کی خوبصورتی تمہیں بہت زیادہ بھا جائے اور تمہارے ذہن و دماغ میں اس کی خوبصورتی رچ اور بس جائے، باوجود اس کے وہ باندی جس کے پاس خوبصورتی نہیں ہے، جس کے پاس آزادی نہیں ہے، جس کے پاس حسب و نسب کی کمی ہے، لیکن ایمان ایک ایسی صفت ہے جو تمام ان ظاہری خوبیوں پر فوقیت اور برتری حاصل کر لیتی ہے۔ لہذا اگر کوئی غیر مسلمہ، کوئی مشرکہ عورت تمہیں بہت اچھی لگے، تب بھی اس کے مقابلے میں تمہارے لیے ایک مومنہ باندی بہتر ہے نکاح کے لیے۔ اور اسی طریقے پر فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم اپنی لڑکیوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ مشرک مرد اخلاص کے ساتھ مذہب اسلام کو سچا جان کر اسلام قبول نہ کر لے، اس وقت تک اپنی بچیوں کا یا اپنی ماتحتی میں رہنے والی لڑکیوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ بات یہاں سمجھنے کی، کیوں نہ کریں، کیوں یہ حکم دیا گیا؟ یہ حکم اسی لیے دیا گیا کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے تعلق کا ہوتا ہے، ایک عجیب و غریب تعلق دونوں کے درمیان ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے ہر طریقے کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اگر دونوں کا مذہب الگ الگ ہوگا تو ممکن ہے کہ جس کو شریک حیات بنایا گیا اس تعلق کی بنیاد پر کہیں اس کے مذہب کی رعایت نہ کر لے اور اس کے مذہب کی رعایت میں اپنا مذہب ہاتھ سے کہیں چلا نہ جائے۔ اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم یہاں دیا۔ آج کے معاشرے میں، آج کے سماج میں، ہمارے اس زمانے میں یہ وبا کی طرح یہ شکل پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارے نوجوان لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، ان کے نزدیک اپنے ایمان کی قدر نہیں، اس کی قیمت کا پتہ نہیں، انہیں نہیں معلوم کہ وہ کتنی بڑی نعمت سے نوازے گئے ہیں۔ اس نعمت کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایتیں دے رکھی ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایتیں دی ہیں۔ میں نے ابھی نماز جنازہ کی دعا میں آپ کو بتلایا کہ ہمیں وہاں غیر محسوس طریقے پر ہم سے دعا کرائی جا رہی ہے، حالت اسلام پر زندگی، حالت ایمان پر وفات اور موت کی گزارش ہم سے غیر محسوس طریقے پر کرائی جا رہی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کا معاشرہ، ہماری نوجوان نسل، لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، یہ وبا کی طرح یہ چیز پھیل گئی ہے، اور ہمارے پاس چونکہ مسائل آتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں کو اپنے مذہب کی، ایمان کی قدر و قیمت بالکل نہیں، اور انہیں اندازہ ہی نہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت۔ بہرحال میں آیت کا تھوڑا سا حصہ بھی اور باقی ہے، میں اس کو کل انشاءاللہ ذکر کروں گا اور بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں، آگے وجہ خود اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حکم کیوں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے حکم یہ کیوں دیا، اس کی وجہ کیا ہے، اللہ خود بیان فرماتے ہیں، اور آپ تعجب کریں گے کہ اللہ کیا وجہ بیان فرمائے، اور ہماری کامیابی کا فکر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا ہے، اور کتنا شوق ہے اللہ کو کہ میں اور آپ جنت میں جائیں، اور مجھے اور آپ کو جہنم سے بچانے کا فکر اللہ کو کتنا ہے، یہ آپ آگے کے ٹکڑے میں انشاءاللہ سمجھیں گے۔ میں اگلی مجلس میں اس کو ذکر کروں گا، دعا فرمائے
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں یہ احساس عطا فرمائے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی نعمت اللہ کی وہ ہمارا ایمان ہے، اور ہم ہر حال میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 2-3 سوالات ہیں، وہ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ نمبر 1 یہ کہ کبھی کبھی مٹی کا تیل ہے یا پیٹرول ہے، یہ کبھی بدن پر بھی گر جاتا ہے، کبھی کپڑوں پر بھی گر جاتا ہے، تھوڑی مقدار میں زیادہ مقدار میں گر جاتا ہے، تو کیا اس کے گرنے سے بدن یا کپڑے ناپاک ہوں گے؟ اس کے گرنے سے بدن اور کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ اسی طریقے پر سوال ایک بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کیا روزہ رکھ کر ٹی وی دیکھا جا سکتا ہے؟ روزے کے مقاصد میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ میں نے روزہ اس لیے فرض کیا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو، اور اس خوف کے نتیجے میں ہم ہر اس کام سے بچ جائیں جو کام اللہ کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی یہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے، یہ اڈا ہے، اور اس حالت میں یہ روزے کے بالکل منافی ہے، روزے کے مقابل۔ روزے میں تو ہمیں، روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں، روزہ آنکھ کی حفاظت کا نام ہے، روزہ کان کی حفاظت کا نام ہے، روزہ زبان کی حفاظت کا نام ہے، تمام اعضاء کی حفاظت کا نام روزہ ہے۔ لہذا یہاں آنکھ کی بھی حفاظت نہیں ہو سکے گی، کان کی بھی حفاظت نہیں ہو سکے گی، یہ روزے کی حال، بغیر روزے کے بھی یہ چیز مناسب نہیں ہے، اور روزے کی حالت میں تو کسی حال میں مناسب نہیں۔ ہاں روزہ اس سے ٹوٹے گا نہیں، لیکن روزے کی برکات سے محروم ضرور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔